السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف ہوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ آج اتوار ہے، 11 اکتوبر ہے اور چھٹی کا دن ہے، لہذا خوشی کا دن ہے۔ اور آج کے دن جس دوست کی بھی سالگرہ ہے، شادی کی ہے یا دوسری ہے، ان سب کو بھی مبارکباد قانونی ٹی وی کی چینل کی طرف سے۔ اور باقی آپ سنائیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو میسج میں اپنی خیریت مجھے بتا دیا کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کا بڑا ماحول گرم ہے اور شیخ رشید صاحب نے بڑی گندی پریس کانفرنس کی ہے۔ میں اس کو یہ کہوں گا کہ اس نے بڑی گندی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کہا ہے کہ جی سورج مشرق سے مغرب سے بھی نکل آئے نا، مشرق سے کی بجائے مغرب سے، تو نواز شریف، زرداری اور بلاول بھٹو ان کی حکومتیں نہیں آ سکتی۔ تو دوستو، اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی اسی طرح یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا اس دفعہ ہاتھ ہلکا نہیں رکھیں گے، ہاتھ کی بجائے ہتھوڑا ہوگا، ہتھوڑ۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سب کو اس نے یہ پلایا ہے۔ اور پھر اس نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ اپوزیشن یاد کرے گی کہ کس کے ساتھ پالا پڑا تھا۔ اندازہ کریں اتنی دھمکی، یہ تو سیدھی دھمکی کی ایف آئی آر بنتی ہے، قسم سے یہ دھمکی کی ایف آئی آر بنتی ہے۔ اس طرح کی پریس کانفرنس اس نے کی ہے۔ یار یہ سیاستدان ہے، اس کو اس طرح تو نہیں نا ڈیل کرنا چاہیے۔ اب کل کی وہ اجازت بھی نہیں دے رہے، گجرانوالہ میں جلسہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے کہ جی آپ اس اسٹیڈیم میں اجازت نہیں ہے آپ کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اسٹیڈیم وہ ہے جہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں نے پی ٹی آئی سمیت کی ہے۔ یار یہ دوہرے قانون کیوں ہے؟ یہ جتنا تماشا نواز شریف کی حکومت میں پی ٹی آئی نے کیا تھا، عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، بازاروں میں، پارکوں میں، سڑکوں میں، کوئی جگہ ایسی، میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میں اسلام آباد سپریم کورٹ میں گیا تو وہاں پہ مجھے جناب یہ طاہر القادری اور عمران خان کے بندوں نے میری گاڑی روک دی، میں یونیفارم میں تھا، کہتے جی آپ تلاشی لیں، تلاشی دیں جی، گاڑی کی تلاشی دیں۔ آپ یقین کریں اس وقت مجھے بڑا شرمندگی ہوئی کہ یار میں سپریم کورٹ کا سینئر وکیل ہوں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں، تو تلاشی جو ہے نا یہ ان کو اب میں نے دینی ہے۔ دیکھیں نہ یہ پولیس ہے نہ گورنمنٹ ہے، کون ہے جی؟ یہ پی ٹی آئی اور طاہر القادری کے ورکر تھے جنہوں نے کہا جی تلاشی دیں۔ انہوں نے اس حد تک وہاں پہ ڈرامے بازی کی تھی، اور وہاں پہ اتنا انہوں نے کرفیو لگایا ہوا تھا کہ وہاں سے کوئی بھی نہیں گزرتا، اور جج بھی دوسرے رستوں سے آتے تھے، ان کو پتہ تھا، تب بھی پتہ تھا، ججوں کو بھی پتہ تھا۔ تو کسی نے اس وقت سو موٹو نوٹس نہیں لیا، کوئی انتظامیہ حرکت میں نہیں آئی، کوئی شہباز شریف، نواز شریف نے ان کو کچھ نہیں کہا، اور یہ گالیاں دیتے رہے، صبح و شام گالیاں دیتے رہے۔ اور اب یہ ایک جلسہ نہیں کرنے دے رہے حکومت اپوزیشن کو، ایک جلسہ۔ یہ ادھر جو اس دن شہباز شریف کی گرفتاری کا جلسہ ہوا ہے وہ ریگل چوک پہ ہونا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کرنے دینا، تو یہ مجبوراً وہ ایف آئی اے والی گلی میں انہوں نے جلسہ کیا۔ تو یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یار؟ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اور باقی آپ سب کو قانون یاد کروا رہے ہیں۔ اب سب کو یہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا سبق سکھانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو میں وہ سبق سکھاؤں گا کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی۔ یہ زبان ہے سیاستدانوں کی؟ سیاستدان تو کہتے ہیں آئیں جی میرے ساتھ مقابلہ کریں، میدان میں مقابلہ کریں، لیکن ان سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح جیتے ہیں اور کس طرح یہ آئے ہیں، لائے گئے ہیں، کس طرح لائے گئے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے۔ وہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ اور شیخ رشید صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، اس کو ہر جگہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ یہ اس طرح کی پریس کانفرنس میں نے پہلے نہیں دیکھی
گالیاں دے رہے ہیں جناب یہ سارے، اور پھر کہہ رہے ہیں جی کرونا آ گیا ہے، جبکہ شیخ رشید کی کل کی جو پریس کانفرنس تھی پرسوں کی، اس میں اس نے کہا تھا کہ جی جہاں جہاں یہ اپوزیشن والے جلسہ کریں گے دوسرے دن میرا جلسہ ہوگا۔ اور کل پی ٹی آئی والوں نے لیاقت باغ میں جلسہ کیا ہے، کرسیاں خالی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، کل انہوں نے جلسہ کیا ہے، اور آج جو ہے وہ اسد عمر کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کرونا ہے اور تعاون کریں اور جلسے نہ کریں۔ اور پہلے یہ 10 دن پہلے تک کہتے رہے کہ جی پاکستان دنیا کے چند ممالک میں ہے جہاں کرونا ختم ہو گیا ہے، سکول کھول دیے گئے ہیں، سارا کچھ کر دیا گیا ہے، تو یہ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اب کرونا آ گیا، یکدم ان کو کرونا کا خیال آ گیا؟ یہ بڑی ڈھیٹ حکومت ہے، اور یہ میں نے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ کرونا ختم ہوا ہے نہیں ہوا ہمیں نہیں پتہ، یہ ان کے اپنے فگر ہوتے ہیں، اور یہ امریکہ تک کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے پاکستان میں کرونا ختم کر دیا ہے، اور انڈیا میں 60,000 نئے روز کیس نکل رہے ہیں۔ نہ ادھر پہلے ان کی پوزیشن کلیئر تھی، وہ ظفر مرزا پیسے لے کے بھاگ گیا ان کا، اور نہ اب ان کی کلیئر، ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ بڑا وہ دے اصول کی نے بندے دے کہتے ہیں وہ دے اصول ہی نے کہ وہ دے کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ۔ تو اس طرح جناب، اس طرح یہ ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس طرح بیہیویئر کر رہے ہیں کہ ان کو بالکل غدار ثابت کر دیا، اور کل وہ پرچہ انہوں نے خارج کر دیا جو غداری کا کیا تھا، لیکن نواز شریف کے اوپر رہنے دی ہے۔ دیکھیں نواز شریف کے اوپر رہنے دیا ہے، اور باقیوں کو انہوں نے کہا جی کہ باقی ٹھیک ہے جی، باقی کوئی سننے والے کوئی نہیں، کیونکہ سب نے کہا تھا اگر سننے والے کرنا ہے تو پھر 22 کروڑ عوام کے اوپر کرو۔ تو لہٰذا یہ کل قائرہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ فاشسٹ حکومت ہے، اس سے کوئی ہمیں خیر کی توقع نہیں ہے، ہم گرفتاریوں کے لیے بھی تیار ہیں، جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں، جلسے جلوس بھی کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ نئے سال سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ جس کے مرضی عدالت کے پیچھے چھپیں یا فوج کے پیچھے چھپیں، ان کو اب کوئی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ عوام کے دشمن ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کل 2.5 سال کے بعد کل عمران نے کہا ہے کہ یار مہنگائی ہو گئی ہے، اب اس کا میں نوٹس لوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ مہنگائی کسی مافیا نے کی ہے یا ویسے ہو گئی ہے۔ کل اس کا ٹویٹ آیا 2.5 سال کے بعد، 2.5 سال یہ سویا رہا ہے یہ شخص۔ تو ان کی جو شیخ رشید کی دھمکی والی پریس کانفرنس ہے نا، اس کے اوپر FIR ہونی چاہیے۔ اس نے کہا جی میں ان کو سبق سکھاؤں گا، یہ ان کو یاد ہوگا، اب ہتھوڑا استعمال کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس چیز کا بھائی؟ نہ تم گورنمنٹ کے ترجمان ہو، نہ تم کوئی بندے ہو، تم ایک عوامی لیگ کے پارٹی کے ایک رکن والی پارٹی ہے، اور تم سارا کچھ عمران خان نے تمہیں دے دی ہے کہ ان کو جی اگے لاؤ، ان کے خلاف کارروائی ساری کرو۔ لہٰذا یہ جو شیخ رشید صاحب کی باتیں ہیں، ہم ان کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ رشید، کل میں نے کہا تھا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے، آج میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف FIR درج کی جائے اسی پریس کانفرنس کی بنیاد پہ۔ یہ اداروں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، خود نہیں آ رہے، اداروں کو لڑا رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، ہر بات میں فوج کو سامنے لے آتے ہیں، جبکہ فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں فوج نیوٹرل رہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں بار بار عمران خان اور یہ اس کا نام لے آتے ہیں؟ اور کیوں نہیں یہ گجرانوالہ میں جلسہ کرنے کی اجازت دے رہے؟ آخری دن دیں گے۔ میں کہتا ہوں ان کو، اپوزیشن والوں کو کہہ دینا چاہیے کہ GT روڈ پہ جلسہ ہوگا، بس یہ اس اسٹیڈیم میں اب جائیں ہی نہیں، GT روڈ پہ کریں۔ یہ حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے، جب وہ نہیں کرنے دے رہے تو پھر مجبوراً کیا کریں؟ عمران خان نے تو شہر پورے لاک ڈاؤن کر دیے تھے، بجلی کے بل جلا دیے تھے۔ یہ جلسہ GT روڈ پہ کریں، آپ اپوزیشن کرے،
پھر ان کو ہوش آئے گی. سارے جلد سے جی ٹی روڈ پہ ہوں اور مال روڈ پہ ہوں اور ان جگہوں پہ ہوں, اگر یہ اجازت نہیں دیتے تو. تھینک یو.